الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلما، في رواية أخرى لو كان مؤمنا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال أبو العباس المرسي: الأنبياء إلى أممهم أتية ونبينا لنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية. والفرق بين الأتية والهدية إن الأتية للمحتاجين والهدية للمحبوبين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو آج بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیت درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاح مکان، قدیمہ دورہ، سرخیل دورہ جمالہ، رازدان ماہوبہ، شاہد مرتبہ، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ذات میں اپنی عقیدت و ارادت و محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد دو تمام احباب آج ایصال ثواب کی محفل میں موجود ہیں. آپ کے سامنے سورہ والعصر کو سرنامہ سفر بنانے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اس ایصال ثواب کی مجلس میں درس قرآن بھی ہو جائے اور محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا بھی کچھ درس ہو جائے. اور یہ اس نیت سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو کلمات پڑھے جائیں گے، درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگی، جو تلاوت کلام مجید، درود شریف، کلمہ شریف کا ورد ہوا ہے، یہ اس مرحومہ کو ایصال ثواب کیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور مقام علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. عزیزان محترم، یہ لوگ ہم جو اکٹھے ہو کے درس قرآن، فاتحہ، ایصال ثواب کی مجالس منعقد کراتے ہیں، اس بات کی ایک روح ہے. وہ روح کیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تمہارے عزیز و اقربا میں کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کو نیکی کے ساتھ یاد کرو، بھلائی کے ساتھ یاد کیا کرو، ان کی خوبیاں بیان کیا کرو. اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جان جانا کی مجلس لگی ہوئی تھی، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی دنیا سے جاتا ہے
تو اس کے جنازے پر یا جنازے کے بعد 4 آدمی کہہ دیں یہ جنتی ہے تو اللہ اس کو جنتی کر دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 4 آدمی نہ کہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 3 بھی کہہ دیں گے کہ یہ جنتی ہے تو اللہ اس کو جنتی کر دے گا۔ میں نے عرض کیا دور اگر 2 بھی نہ کہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 2 بھی کہہ دیں تو جنتی ہے۔ فرماتے میں خود خاموش ہو گیا، اگر میں 1 کا بھی کہتا تو میرے آقا علیہ السلام 1 کا بھی فرما دیتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا کوئی دوست عزیز و اقربا میں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اعمال نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی کہے کہ یہ جنتی ہے تو کیا اللہ اس کو جنتی کر دیتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کو جنتی کر دیتا ہے، اس لیے کہ میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی میرے مالک یہ بندہ جو دنیا سے چلا گیا ہے جب یہ زندہ تھا اس کے اعمال اس کے احوال اس کے اقوال لوگوں کے سامنے تھے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوئی کہے کہ جنتی ہے تو جنتی کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب یہ جو مومنین ہے نا ان کا درجہ ہے کہ میں نے ان کو زمین پر اپنا شاہد بنایا ہے اور یہ ستار ہونا میری صفت ہے، میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہوں، جو میرا کام تھا یہ کر رہے ہیں مومنین، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے، تو میں نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو میرے بندے کے جس کو جنتی کر دیں گے میں اس کو جنتی کر دوں گا، اس کو جنت واجب کر دوں گا۔ تو یہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو مرحوم یا مرحومہ دنیا سے گئے ہیں عزیز و اقربا کہے بھائی بہت نیک تھی، بڑی صالحہ تھی، یہ دنیا سے جانے والا بڑا نیک تھا، بڑے صالح انسان تھا، بڑا غریبوں کو پوچھنے والا تھا، بڑا جناب والا لوگوں کے مشکل میں کام آنے والے تھے، یہ عزیز و اقربا کے ساتھ ایسا تعلق تھا، ان کی اچھائیوں کو یاد کرنے سے اللہ بندے کو جنتی کر دیتا ہے۔ اور آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک پڑھی ہے، کتاب الوصایا کے اندر یہ آخری حدیث ہے، کتاب النکاح سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ایک شخص جو ابھی کلمہ نہیں پڑھا مسلمان نہیں ہوا، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا۔ اب ہے وہ مشرک کلمہ گو نہیں ہے لیکن دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کر رہے ہیں۔ آپ ابو داؤد شریف اٹھائیں کتاب الوصایا کے اندر حدیث پاک ہے کہ میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا، اگرچہ غیر مسلم ہے مگر اس وقت ایصال ثواب کا کنسیپٹ تھا تو وہ تلقین کر رہا تھا اپنے بچوں کو۔ اگر ایصال ثواب کا کنسیپٹ نہ ہوتا تو وہ کیوں کہتا تھا، لیکن چونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا دنیا سے چلا گیا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت عمر تھا، ایک کا نام حضرت حشام تھا۔ اب بیٹا دنیا سے پاک دنیا سے چلا گیا، چھوٹے بیٹے نے 50 غلام آزاد کیے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 1 غلام آزاد کرنے کا بدلہ جنت ہے، کیونکہ اب غلامی کا کنسیپٹ نہیں ہے، سارے آزاد ہیں۔ تو جب غلام آزاد کیے جاتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے، تو میرے آقا علیہ السلام یہ دور کی بات ہے، تو چھوٹے نے 50 غلام آزاد کیے، بڑے کو کہا بھائی جان آپ بھی 50 غلام آزاد کریں۔ انہوں نے کہا میرا والد چونکہ مسلمان نہیں تھا، کلمہ گو نہیں تھا، صاحب ایمان نہیں تھا، ہو سکتا ہے میں ایصال ثواب کروں اور نہ پہنچے، تو لہٰذا جانے جانا کی مجلس میں چلتے ہیں، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں چلتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا والد مسلمان نہیں تھا، اب کیا ہم اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات سن کے فرمانے لگے لو کان مسلمان، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اور معجم الکبیر کے اندر لو کان مومنا، میرے آقا نے فرمایا اگر مرنے والا مسلمان ہے مومن ہے فاعتقتم عنہ تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، اور تصدقتم عنہ تم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، اور حججتم عنہ تم اس کی طرف سے حج کرو، بالغ ذلک سب کچھ پہنچ جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی آپ کے گوش گزار کروں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کبھی کوئی یہ سوال آیا ہے کہ نہیں آیا، تو آج یہ سوال میں قائم کر رہا ہوں، آپ سوچئے گا، علماء سے پوچھئے گا، ذہن میں سوال آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 فرشتوں کا ذکر کیا جس کو کرام الکاتبین کہتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب بندہ 60 سال 70 سال 80 سال زندہ رہتا ہے اور پھر دنیا سے جاتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟
ایک ذہن میں سوال بنتا ہے نا بھائی، 2 فرشتے کندھے پر تھے، وہ نیکیاں لکھتے رہے اور جناب والا انسان کی بدیاں بھی لکھتے رہے، اب بندہ دنیا سے چلا گیا، یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، عربی کی جتنی تفاسیر ہے، آپ تفسیر روح المعانی اٹھائیں، روح البیان اٹھائیں، آپ تفسیر سمرقندی اٹھائیں، ابن عساکر اٹھائیں، اردو کی تفاسیر تبیان القرآن اٹھائیں، معارف القرآن اٹھائیں، جتنی آپ تفاسیر ساری اٹھائیں تو اس کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اپنی زندگی کے وہ لمحات گزار کے آخرت کا سفر شروع کرتا ہے تو یہ جو کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مالک ہمیں عرش پر جگہ عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ مرنے والا مسلمان تھا، اس نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اور میرے نبی سے محبت کرنے والا ہے تو فرشتوں یہ آسمان فرشتوں سے پر ہے، تم اس کی قبر پہ چلے جاؤ، قیامت تک سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہ اس کو ورد کرو اور اس کو ایصال ثواب کرتے رہو، قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ اور اگر مسلمان نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا، محبوب علیہ السلام سے محبت نہیں کی تو پھر اسی کی قبر پہ کھڑے ہو جو قیامت تک لعنت بھیجتے رہو۔ اب اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی اولاد ہے نہیں سرے سے یا اولاد نافرمان ہے تو یا اس کو ایصال ثواب کا کنسپٹ کا پتہ ہی نہیں ہے تو تم رشتہ محبت اپنے نبی سے جوڑ لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ایصال ثواب کا بندوبست کر رکھا۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو ایصال ثواب کا کنسپٹ ہے یہ شرعی ہے۔ یہ اکٹھے ہو کے اتنا ہی کہہ دینا کہ یہ مرنے والا نیک تھا، اس پر بھی جنت مل جاتی ہے، یعنی بڑے پن کا مظاہرہ تو کرے نا، وسعت قلبی اور وسعت نظری کا مظاہرہ کرے۔ آج میرے محبوب علیہ السلام کی نگاہ ناز دیکھ رہی تھی نا، ایک وقت آئے گا ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے بارے میں کوئی تعریفی کلمات اس پس پشت بیان ہی نہیں کرے گا، تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی وسعت نظری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے بتایا، لوگوں جب تمہارے عزیز و اقربا میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے اور کچھ بھی نہ کر سکو، اتنا ہی کہہ دو یہ جنتی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، وہ خسارے میں نہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی بات کرنے والے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بات کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا والعصر، اب والعصر کے 4 معنی مفسرین نے بیان کیے۔ ایک معنی یہ والعصر قسم زمانے کی، ایک معنی ہے نماز عصر کی قسم، اور ایک معنی مطلقاً عصر کے وقت کی قسم، اور ایک ہے محبوب آپ کی قسم۔ والعصر محبوب آپ کی قسم، تفسیر قرطبی اور تفسیر روح المعانی کے اندر یہ ہے محبوب آپ کی قسم۔ اچھا، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت عصر کی قسم کیوں کھائی؟ مفسرین فرماتے ہیں دراصل وجہ یہ ہے کہ اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ نماز عصر کی تلقین قرآن میں آئی ہے، ساری نمازیں پڑھنی چاہیے، کوئی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن نماز عصر کی بار بار تلقین آئی ہے، کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کو صبح دفن کیا جائے، شام کو دفن کیا جائے، جس وقت بھی وہ قبر میں جاتا ہے نا اس کو وقت عصر معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کو نماز پڑھنے کی عادت ہوگی تو جب نکیرین قبر میں آئیں گے سوالات پوچھنے کے لیے تو وہ کہے گا پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے جو کچھ پوچھنے کے لیے تھے یہ تو مومن ہے، نماز ادا کر رہا ہے، تو اس لیے وقت عصر کی قسم کھائی ہے۔ اور فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ کہتے کس کو ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خسارہ اس بات کا نام ہے جو بندہ یہ سمجھے میری عمر بڑھ رہی ہے حالانکہ عمر کم ہو رہی ہے، اور جو یہ کہے میری عمر بڑھ رہی ہے وہ خسارے میں ہے، اور جو یہ کہے میری عمر جو ہے نا کم ہو رہی ہے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ چونکہ والعصر میں اللہ نے فرمایا محبوب تیری قسم، تیرے زمانے کی قسم۔ یہی وجہ ہے کہ بغداد کی گلیوں میں نا ایک شخص روٹیاں بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں تازی روٹی لے لو، یہ 1 روپے کی ہے، 1 درہم کی ہے، باسی روٹی 2 درہم کی ہے۔ تو ایک سمجھدار انسان نے اس کو روکا اور کہا جناب عجیب آدمی ہے، تازی روٹی آپ جو ہے وہ
مہنگی سستی بیچ رہے ہیں اور باسی روٹی مہنگی بیچ رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ تو جب بغداد کے اندر اس نے یہ اعلان کیا کہ تازی روٹی جو ہے وہ 1 درہم کی ہے اور باسی 2 درہم کی ہے، تو کسی نے سوال کیا کہ یار تم عجیب آدمی ہو، اس طرح کیوں بیچ رہے ہو؟ تازی روٹی مہنگی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ جو زمانہ قیامت تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس تازی روٹی کو وقت تھوڑا ملا ہے، زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں باسی روٹی کو وقت زیادہ ملا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ میرے آقا نے فرمایا جو چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا وہ ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے چھوٹے پر شفیق ہوگا، بڑے کا احترام کرنے والا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چھوٹے پر شفقت کیوں اور بڑے کا احترام کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ چھوٹے کو میرے زمانے میں وقت تھوڑا ملا ہے، وہ شفقت کے قابل ہے، بڑے کو وقت زیادہ ملا ہے، یہ احترام کے قابل ہے۔ فرمایا اچھا پھر ان الانسان لفی خسر، پھر خسارے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ خسارے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان لوٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں آیا۔ رسالہ قشیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ دانا مجذوب ایک دن بازار میں بیٹھا ہوا ہزاروں قطار رو رہا تھا۔ کسی شخص نے دیکھا یہ بازار میں رو رہا ہے، اگلے دن دیکھا وہی مجذوب قبرستان میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اس نے کہا بابا عجیب آدمی ہو، کل بازار میں بیٹھے رو رہے تھے، آج قبرستان میں بیٹھے رو رہے ہو، سبب کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں کل بازار میں بیٹھا تھا، رحمت خداوندی آوازیں دے رہی تھی لوٹ کے آ جاؤ، رجوع کر لو، اپنے رب کے رحمت میں آ جاؤ، دامن عزت میں آ جاؤ، توبہ کر لو۔ کل رحمت خداوندی آوازیں مار رہی تھی، بازار والے دیکھ نہیں رہے تھے، اب جب یہ دنیا سے چلے گئے قبرستان میں آ گئے، اب یہ قبر والے کہتے ہیں اے اللہ تو راضی ہو جا، اس کی رحمت توجہ نہیں کرتی، کل بازار والوں کو دیکھ کے رو رہا تھا، آج قبرستان والوں کو دیکھ کے رو رہا تھا۔ جانا تو ہے، ہر جانے والا یہ بتا کے گیا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اب میرے پیچھے آپ نے آنا ہے۔ یہ جو موت ہے نا، یہ خاموش پیام بر ہے، یہ پیغام دے کے جاتی ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، تو اپنے پیچھے آنا ہے۔ اور میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا رحمت المودات، میں تمہارے لیے ہدیہ رحمت بن کے آیا ہوں، اور تحفۃ المومن الموت، اور مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ موت کا ہے۔ اب میرے آقا بھی ہدیہ رحمت ہے، یعنی گفٹ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، اور یہ موت بھی جو ہے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ موت مومن کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ قبر میں جا کے میری زیارت کرے۔ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ محبوب علیہ السلام سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ دوستو یہ یاد رکھنا، جو مومن ہے اس کے لیے موت ایک پل کا نام رکھتی ہے۔ جیسے آپ کو کوئی کہے جناب آپ نے یہ پل کراس کر دیا، آگے جانا تشریف فرمایا، آپ خوش ہو کے جائیں گے نا، تو میرے آقا نے فرمایا موت ایک پل ہے جو انسان کو اپنے نبی سے، ایک محبوب کو دوسرے حبیب سے ملانے کے لیے آتی ہے، یہ مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ اور امام شعرانی فرماتے ہیں یہ جو موت ہے نا مومن کی موت، یہ مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی مدینے جاتا ہے اس کو در و دیوار نظر آتے ہیں، جب مومن قبر میں جاتا ہے تو میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ محبوب علیہ السلام سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہی سبب ہے جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے ہم اس کو غسل دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ جب یہ بندہ جائے گا دنیا میں، اس کو مٹی میں رکھا جائے گا، پھر یہ غسل کا تکلف کیسا ہے، یہ کفن پہنانے کا، یہ خوشبو لگانے کا تکلف کیسا، ویسے ہی رکھ دیتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے اس کو غسل اس لیے دیا جاتا ہے، کفن اس لیے پہنایا جاتا ہے، خوشبو اس لیے لگائی جاتی ہے، اس کی تیاری کرائی جاتی ہے کہ قبر میں جا کے اس نے آقا علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو گفتگو ختم کر دیتے ہیں، اگر توجہ ہے ویسے بھی کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اس ڈسٹربنس میں اتنی ڈسٹربنس میں تقریر ہوتی نہیں ہے، گفتگو ہوتی نہیں ہے، تو جو ہے نا توجہ ہٹ جاتی ہے، اور پھر جو مہمان آتے ہیں آپ بھی سارے دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر مجھے ایک عجیب لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے گفتگو کرنی چاہیے کہ خاموشی بہتر ہے۔ اب میری طرف دیکھیں 2 منٹ ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کی سمع خراشی کا سبب نہیں بنتا، آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، جو کچھ آپ سنیں گے باحوالہ میں بات کر رہا ہوں، آپ کو دل میں بیٹھ کے نا آپ غور کرنا، آپ کو یہ ساری باتیں فائدہ دیں گی۔ ہم یہ ملتان سے چل کے اللہ کی رضا کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ دوستوں کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور جو بات ہو جائے گی کسی ایک کو بھی بات سمجھ آئے گی تو یہ بھی سارے ثواب کی ایک صورت ہے۔
تو یہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو کیوں غسل دیتے ہیں، کیوں کفن بناتے ہیں، کیوں خوشبو لگاتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی تیاری کرائی جاتی ہے کہ قبر میں جا کر اس نے محبوب علیہ السلام کا دیدار کرنا۔ اور الانبیاء الی اممہم عطیۃ، جتنے انبیاء ہیں وہ اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں۔ وَنَبِيُّنَا لَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہدیہ ہے۔ فرمایا وَفَرْقُ بَيْنَ الْعَطِیَّةِ وَالْہدیہ، عطیہ اور ہدیہ میں فرق کیا ہے؟ فرمایا العطیۃ للمحتاجین، عطیہ جو ہے محتاجوں کو دیا جاتا ہے، والہدیۃ للمحبوبین، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں، جتنے انبیاء گئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر گئے ہیں، کسی کوئی بھی نبی اپنی امتی کی قبر میں نہیں جاتا۔ یہ خاصہ صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ امتی کو قبر میں زیارت کرائی جائے، یہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی جو مہر نبوت ہے ان کے ہاتھوں پر ہوتی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام کی مہر مبارک پشت پر تھی، دو کندھوں کے درمیان۔ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو بدوہا کا چہرہ دیا ہے، واللیل کی ظلمیں عطا فرمائی ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کا چہرہ اتنا حسین بنایا جس کی نظر بھی آپ کے چہرے پر پڑے گی وہ مان لے گا کہ آپ سچے نبی ہیں، بشرط ہے کہ وہ عالم محبت میں ہو، محبوب علیہ السلام کی محبت دل کے اندر ہو، تو وہ اس کو محسوس ہوگا کہ محبوب علیہ السلام یہ جو چہرہ ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ ہے اور سچے نبی کا چہرہ ہے۔ تو دوستان محترم کہ غسل اس لیے دیا جاتا ہے کہ قبر میں محبوب کی زیارت کرنی ہے۔ اور امام شعرانی نے اپنی کتاب کے اندر ایک پورا باب اٹھایا ہے کہ جب یہ بندہ زندہ ہوتا تھا، نماز پڑھنے مسجد آتا تھا تو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، جمعہ پڑھنے جاتا تھا امام کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اور جناب والا عیدین میں امام کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ آج اس نے مر کے کیا کر لیا ہے کہ جب اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس کو آگے رکھا جاتا ہے، امام اس کے پیچھے ہوتا ہے اور عوام اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا امتی دنیا سے جاتا ہے تو جنازے کی ترتیب ایسے کیوں ہے کہ سامنے جنازہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شعرانی تم نادان نہیں ہو، کیسے سوال کرتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ جب یہ دنیا سے چلا گیا ہے اب یہ تیار ہو چکا ہے کہ قبر میں سرکار کی زیارت کرتی ہے، اب یہ تیاری کر چکا ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اب اس کا اکرام یہ ہے اس کو آگے رکھا جائے، سارے اس کے پیچھے ہو جائے۔ اور یہی سبب ہے جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کے چہرے کا بند کھول دیا جاتا ہے۔ یہ بند کیوں کھولتے ہیں؟ آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں بند اس لیے ہٹا دو، میری نظر سے تو یہ چھپا ہوا نہیں ہے، کم از کم اس کی جب آنکھیں کھلے تو بدوہا کے چہرے پر نظر پڑے، واللیل کی ظلم والے محبوب پر نظر پڑے۔ یہ اس لیے یہ جو ہے نا یہ پورا اہتمام کیا جاتا ہے کہ قبر میں جا کے محبوب علیہ السلام کا یہ دیدار کریں۔ فرمایا چار انسان جس کے اندر یہ خوبی ہوں گی، الا الذین آمنوا، جو محبوب پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے گا، وتواصوا بالحق، حق کی بات کرے گا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرے گا۔ یہاں یہ تواصوا بالحق سے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو دین اسلام اور حق کی بات کرے، اس سے پھرے نہیں۔ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہے، آخری سانسیں ہیں، ایک انصاری صاحب آپ کو پوچھنے کے لیے آیا عیادت کے لیے کہ حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے میری طبیعت تو ٹھیک ہے، تیری طبیعت درست نہیں لگ رہی۔ عرض کرنے لگے اے امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا تم نے جو تہبند باندھی ہوئی ہے نا یہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ منع کیا ہے تو اس کو ٹخنوں کے اوپر رکھیں تاکہ اس کے اوپر گندگی نہ لگے اور تمہاری نماز ضائع نہ ہو جائے۔ تم پاکی اور پلیتی کا جو ہے نا خیال کرو، یہ نہیں کہ پوری پنڈلی تک کی شلوار اوپر کر لیجیے، مناسب ٹخنوں کے اوپر تاکہ یہ زمین پہ نہ لگے، کوئی چیز نہ لگے، ایسا نہ ہو کہ نماز کے قابل ہی نہ رہو۔ تو اب یہ آخری بات تھی، آپ نے یہ بات کی، اس کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں، یعنی جاتے ہوئے بھی محبوب علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری کا حکم دے رہے ہیں۔ اور حق سے مراد قرآن مجید قرآن رشید ہے، یعنی کہ دنیا میں جب بھی آپ رہے تو قرآن پاک سے جڑے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ جو یہ چاہتا ہے مجھے اللہ عزت عطا فرمائے، قرآن سے تعلق مضبوط رکھے، قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا، قبر میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور حشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ ہے یہ بات نصیب کی جس کو قرآن پاک سے محبت ہو جاتی ہے، اور محبت ایک قرآن کا نشہ جس کے دماغ میں آ جاتا ہے اس کو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت
امام بخاری کے استاد ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ پہلے غلام تھے، پھر بعد میں اللہ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی، بہت بڑے محدث بنے ہیں. امام بخاری ان سے بیٹھ کر ضنوع تلمذ طے کر کے حدیثیں سیکھا کرتے ہیں. یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے. آپ ایک میدان جنگ میں گئے، آپ کو تلوار کا جو ہے نا تھوڑا سا زخم آیا پاؤں کے اوپر، اور وہ اتنا زخم گہرا ہو گیا کہ جو اطباء اور حکماء تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا آپ کا یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، لیکن آپ کو کوئی نشہ آور چیز دیں گے تب پاؤں کٹ سکے گا. ویسے چونکہ وہ تقوی و طہارت کے لوگ تھے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ جب تک کسی کو نشہ آور کوئی چیز نہ دی جائے اس کو کوئی آپریشن تو ہو نہیں سکتا. تو اس وقت وہ چونکہ تقوی و طہارت کے لوگ تھے، قرب نزول وحی کا زمانہ تھا، محبوب کا زمانہ قریب قریب تھا، یعنی کچھ عرصہ پہلے محبوب علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے، تبا تابعین کا زمانہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ کہیں یہ شکر کی وجہ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے تو پاؤں بھی کاٹنا ضروری ہے، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا حکیم صاحب میرا پاؤں نہیں کاٹنا، ایک میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے قاری کو بلائیں جو خوبصورت قرآن پڑھتا ہو. وہ قرآن جب خوبصورت پڑھے گا اور میری آنکھیں جو پلکیں ہیں یہ جھپکنا بند ہو جائیں گی اور میں عالم تحیر میں چلا جاؤں گا، اس وقت میرا پاؤں کاٹ دینا، کیونکہ کائنات کے جو نشے ہیں وہ بعد میں ہیں اور عشق قرآن کا نشہ سب سے اعلیٰ ہے. اگر یہ میسر آ جائے، قرآن کی بات سمجھ آ جائے، تو پھر آپ نے دیکھا حضرت امام حسین کو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن کی تلاوت کو بند نہیں کرنا، پھر وہ جہاں بھی رہتے ہیں تو تلاوت کلام مجید سے تعلق مضبوط رہتا ہے. تو فرمانے لگے قرآن پاک کی جو ہے نا تلاوت کرائی جائے. اب قاری صاحب ایک بلائے گئے، تلاوت کلام مجید شروع ہو گئی، آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، عالم تحیر میں چلے گئے. پاؤں کاٹ دیا گیا، جب کیفیت سے بہ رہے پوچھنے لگے پاؤں کاٹ دیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہتے میں عشق قرآن میں اتنا غرق تھا مجھے خبر ہی نہیں رہی، میں کلام الہی کے نشے کے اندر اتنا معمور تھا مجھے اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی. اور اپنے پاؤں کو ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں اے ابو العالیہ کے قدم، جب خدا کی بارگاہ میں جانا تو یہ گواہی ضرور دینا کہ میں کہیں غیر کی طرف نہیں لے کے گیا، جب بھی چلاؤں اللہ کی طرف ہی چلاؤں گا، جب بھی چلاؤں اللہ کی طرف چلاؤں گا. تو یہ تین نشانیاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق سے مراد تعلق قرآن ہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. امام جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے صبر پر ایک بات کی، یہ آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اسماء و رجال کی کتابوں میں آپ کا بڑا نام آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے سر کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے. ظاہر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا نور عطا فرمایا ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہے نا. اور یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ فرض کے بعد کوئی بندہ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اتنا قرب عطا فرماتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں. یہ کیفیات تو قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں میں نے دیکھا انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. تو میں نے اس عورت سے پوچھا بی بی آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے کہ دوران طواف میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سر کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی اگر میں آپ کو اپنے درد کی کہانی سناؤں تو آپ کا جگر نکل جائے گا، میرے اوپر ایسی کیفیات کا وقت ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس نے کہا بی بی بتاؤ تو صحیح یہ کیفیات کیا ہیں؟ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں قربانی کا دن تھا، عید الاضحیٰ کا دن تھا، میرے خاوند نے نا ایک بکری ذبح کی تو میرے ایک بڑے بیٹے نے دیکھا کہ والد محترم کیسے قربانی کرتے، اس لیے فرمایا کہ بچوں کے سامنے جانور نہ ذبح کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ چھری اٹھا کے اپنے آپ کو زخمی کر دے. اتنا بھی شریعت کا یہ مزاج ہے کہ جانور کے سامنے ہی چھری تیز نہ کرو، میرے محبوب علیہ السلام کا یہ حکم ہے. تو بڑے بیٹے نے دیکھا کہ بکری کیسے ذبح ہوتی ہے، اس نے نا چھت پہ اپنے بھائی کو لے گیا، چھوٹے کو ذبح کر ڈالا. اور جیسے ہی وہ ذبح ہوا نا اب وہ نیچے اتر کے بھاگا جنگل کی طرف. تو میرا جو خاوند تھا اس کو پکڑنے کے لیے گیا تو وہ اتنی دور چلا گیا کہ وہ میرا بچہ بھی لاپتہ ہو گیا اور گرمی کی وجہ سے میرا خاوند وہیں پہ ختم ہو گیا. اور جب میں اپنے بچوں کو اور خاوند کی تلاش میں گئی تو
پیچھے میرا چھوٹا سا بچہ تھا جو ابھی زمین پہ سرکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، وہ جو ہنڈیا میں نے چڑھائی تھی اس کے قریب گیا، اس کو آگ لگی، وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اور میری ایک بچی تھی، اور وہ رات کو جب اس کو پتہ چلا کہ میرے والدین کے گھر میں یہ واقعہ ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا، سب دنیا سے چلے گئے، اس کی آہ نکلی، وہ وہاں فوت ہو گئی، میں تنہا رہ گئی، ساری رات میں روتی تھی۔ ایک دن مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، میرے آقا نے سورہ والعصر کی تلاوت فرمائی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمانے لگے اے میرے امتیا، تیرے پاس دو رستے ہیں، ایک صبر کا رستہ ہے، ایک بے صبری کا ہے۔ اگر تو صبر کرے گی تو ان اللہ مع الصابرین، تجھے اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی، اور اگر بے صبری کرے گی تو اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو کہتی ہے میرے بھائی، میں نے صبر کیا اور اپنے رب کی رضا کے راضی، جس دن سے میں نے صبر کیا ہے ہر وقت میرے سر پہ انوار و تجلیات کی بارش برستی رہتی ہے، کیونکہ مجھے معیت خداوندی نصیب ہو گئی ہے۔ تو دوستو، یہ کیونکہ اصالہ ثواب کی محفل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ دنیا سے گیا ہے اس کے لیے اصالہ ثواب کیا جائے، اور اپنی موت کو بھی یاد رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ اپنی موت کو بلا دیں، بس دوسروں کے جو ہے نا وہ پروگرام اور محفل میں شریکوں کے بیر نکلے، بس ختم ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا تو ایک شخص نے آ کے کہا یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر موت کو نہیں بھولنا، یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ آپ نے اس آدمی کو کہا تو نے مجھے پریشان کیا کہ مجھے موت کی یاد دلائی ہے، آئندہ تمہیں روزانہ آنا ہے جب میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے یہی کہنا ہے یا عمر لا تنسا موتک، لا تنسا موتک، لا تنسا موتک، میں تجھے وظیفہ دیا کروں گا۔ اس بندے کی ڈیوٹی تھی، وہ روزانہ آتا اور آ کے کہتا یا عمر لا تنسا موتک۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو آپ نے فرمایا اب تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو نہ آیا۔ اس نے کہا حضور مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ آپ نے بندہ بدلی کر لیا؟ اس نے کہا نہیں، اب میری داڑھی میں آپ فرمانے لگے بال سفید آ گیا، مجھے اللہ کا پیغام آ گیا ہے۔ یہ بال سفید دیکھ کے ہر وقت مجھے یہ کہتے رہتے لا تنسا موتک۔ تو دوستو، ہم سب نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نیکوں کے ساتھ، ہماری قبر بھی نیکوں کے ساتھ، اور جب تک جیے زندگی اسلام پر ہو، جب دنیا سے جانے لگے خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو مقام علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔